دوسری چیز فرمایا، اب کام شروع ہوتا ہے، سنیے، اب کام شروع ہوتا ہے، توبہ کافی نہیں ہے نا، آئندہ کام کرنا ہے۔ فرمایا علماء نے توبہ کے بعد سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ دوسرا حجاب بدعت ہے، عقائد کی خرابی سے توبہ کے باوجود اللہ سے وصل نہیں ہوتا بندے کو۔ کتنے بندے توبہ تو کرتے ہیں لیکن بدعات میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ بدعات بڑی خطرناک چیز ہے، جس دم بندہ بدعات میں مبتلا ہوتا ہے اس کی زندگی سے ایک سنت اٹھا لی جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا جس نے کسی بدعتی کی تعظیم کی وہ اسلام گرانے میں مدد کیا۔ کیا مطلب؟ آج لوگ بولتے ہیں نا سب کا ساتھ، سب سے محبت کرو، بھائی محبت کا مفہوم سمجھیے گا، ہمارا مقصود اسلام ہے۔ کوئی بندہ بدعتی کی تعظیم کرے تو اسلام کے گرانے میں مدد کیا، کیا مطلب؟ یعنی کوئی بدعتی ہے اس کی ہم تعظیم کر رہے ہیں تو لوگوں کو معلوم ہوگا کہ بدعتی جو کام کر رہا ہے وہ صحیح ہے، لوگوں کو پیغام پہنچے گا۔ اب سمجھو میں ہوں، کسی بدعتی کو دیکھ کے تعظیم کریں گے نا، اب میرے جتنے متعلق ہیں سب تعظیم کریں گے، سمجھیں گے کہ یہ بندہ کامل بندہ ہے، یہ جو کام کر رہا ہے صحیح ہے۔ غلط رہنمائی ہوگی، اور اسلام آیا ہے صحیح رہنمائی کرنے کے لیے۔ تو بتاؤ اسلام کے خلاف گرانے کے لیے خلاف کیا نہیں کام میں کیا؟ اسلام میں بہت روکا گیا، بدعتیوں کی تعظیم نہ کرو۔ جو بدعت کرنے کے بعد جانتا بھی ہے تو پھر بھی اپنے بدعت پہ جمع ہوا ہے۔ اس لیے فرمایا من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، جو چیز اسلام میں نہیں تھی اس کو اپنے دین میں پیدا کیا تو ہم میں سے نہیں۔ اس لیے ہم اللہ کو پانے والے بندے کو چاہیے کہ بدعات سے اجتناب کرے، بہت ہی پرہیز کرنا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے کہ اسلام کی صحیح شکل کیا ہے، اور بدعات سے بچنا چاہیے۔ بدعات کی وجہ سے ہماری گاڑی چل نہیں رہی تھی، مجاہدے بھی کر رہے ہیں، مراقبے بھی کر رہے ہیں، خوب سلوک بھی کر رہے ہیں، لیکن گاڑی رک رہی ہے ہماری۔ بدعات سے بچنا چاہیے۔ اس لیے فرمایا گیا، حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے سارے راستے بند ہو گئے سوائے ایک راستے کے۔ وہ کون سا راستہ؟ سنت کا راستہ۔ سب دروازے بند، ایک ہی دروازہ کھلا ہے، وہ کون سا؟ سنت کا۔ سنت اپنانا چاہیے، سنت سے اتنی ترقی ہوتی ہے سلوک میں کہ بندہ اندازہ نہیں کر سکتا۔ دیکھیے بدعات کا انجام کتنا بھیانک ہوتا ہے۔ بدعات کو کیوں برا کہا گیا؟ مکے میں جو ہے نا جہالت کے دور میں دو مرد عورت تھے، عورت کا نام تھا عائلہ، مرد کا نام تھا یصاف۔ تو دونوں میں آپس میں محبت ہو گئی، شہوانی محبت۔ تو کعبۃ اللہ میں آ کے انہوں نے اپنی شہوت کو پورا کیا، اپنی محبت کو کعبۃ اللہ کے پاس، تو اللہ نے ان کو پتھر بنا دیا۔ تو یہ جو قریش تھے نا، یہ کافر جو لوگ تھے، وہ دیکھے کہ کعبۃ اللہ میں ان ملعون لوگوں کی مورتیاں ہیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس لیے ان کو کیا رکھنا چاہیے؟ دوسری جگہ کعبۃ اللہ سے باہر رکھنا چاہیے۔ ان کو کعبۃ اللہ سے ہٹا کے صفا مروہ کی جگہ میں لگا دیا۔ اب دیکھیے دین میں کیا کر رہے ہیں بھائی، عقل چلا رہے ہیں، عقل کے اعتبار سے بات تو صحیح نظر آ رہی ہے نا، لیکن جو حکم تھا وہ پورا نہیں کر رہے ہیں۔ یہی ہے، بعض بندے بدعات اس لیے کرتے ہیں کہ عقل سے اچھی لگتی ہے لیکن دین سے ہٹی ہوئی ہوتی ہے۔ اب وہ لگا دیا وہاں صفا مروہ پہ۔ اب یہ جب تک تھے صفا مروہ پہ جب صحیح کرتے تو چپل مارتے ان کو کہ ملعون اللہ کے بندے ہیں، ان کو چپل مارتے۔ لیکن ان کے جانے کے بعد اب جب چپل نہیں ملتے تو ہاتھ سے مارتے۔ اب ان کے جو چھوٹے بچے تھے نا، وہ دیکھتے تھے کہ ہمارے ابو ان کو ہاتھ لگاتے ہیں، وہ بڑے ہونے کے بعد کیا سمجھ گئے ہمارا ابا ان کو ہاتھ لگاتے تھے تو برکت کے لیے لگاتے تھے۔ اب وہ برکت سے ہاتھ لگانا شروع کر دیے، چلو بھائی ہاتھ ہی کیا، چومنا بھی شروع کر دیے۔ بدعت ایسی ہوتی ہے، شروع ہوتی ہے بہت ہی دیکھنے میں کچھ نہیں، انجام بھیانک ہوتا ہے۔ اب وہ جو لوگ تھے نا آگے، ان کے بچے آئے تو ہمارے ابا یہاں جو ہے اس کو چومتے تھے، چلو ہم اس کو سجدہ گاہ بنائیں گے، سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ اب کان سے کان تک اس کو پہنچا دیے، بتاؤ اس کو کہتے ہیں بدعت۔
اس لیے ہم کو ضرورت اس بات کی ہے، بدعت کا انجام برا ہوتا ہے، زمانہ گزرنے سے اس کی شکل بدل جاتی ہے، وہ عبادت کی چیز جا کے کیا بن جاتی ہے، پھر جو ہے انسان کو ایمان سے نکالنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس لیے ایک بندہ جو ہے بدعت سے پرہیز کرے۔ تو بدعت جو ہے بہت رکاوٹ ہے، اس لیے فرمایا عمل کی 2 شرطیں ہیں، اخلاص، متابعت۔ اخلاص ہو جائے، یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ارادہ نہ ہو، اللہ کو پانا ہے۔ دوسری جو چیز ہے وہ متابعت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 2 چیزیں عمل میں ہیں تو قبول ہو جائے گا انشاءاللہ عمل۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح، کلمہ طیب سے یہی مراد اخلاص، لا الہ، یعنی عمل کس کے لیے ہو، اللہ ہی کے لیے ہو، معبود وہی ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، تو اسی کے لیے عمل۔ اور عمل صالح حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہی عمل اللہ کے پاس چڑھتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور عمل نہیں چڑھتا۔